به نام خداوند جان و غیرت کسیم و تندیش برگزرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، ہم فارسی زبان کی تاریخ اور فارسی ادب کے محاسن سے بات کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارسی زبان کہاں سے شروع ہوئی، اس کے کیا کیا ادوار تھے، کون کون سے ادوار تھے، اور کن کن ادوار میں یہ کس طرح بولی گئی اور کون کون سی زبان بولی گئی. تو اسی ضمن میں آج ہم تیسرے دور کی بات کریں گے. تیسرے دور کو ساسانی سلطنت کا دور کہا جاتا ہے، جو 300 عیسوی سے شروع ہو کے 651 عیسوی تک، یعنی اسلام کے ایران میں آنے سے پہلے تک یہ دور جاری رہتا ہے. آپ اپنی اسکرین پر ایران کی ڈائنسٹی، ایران کا احاطہ دیکھ سکتے ہیں. تقریباً وسط دنیا میں یہ ایران ہے جو ساسانی سلطنت کہلاتا ہے. ساسانی سلطنت میں اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی، ہم اس کو فارسی میانہ کے نام سے جانتے ہیں. فارسی میانہ یعنی وہی درمیانی فارسی، پہلی فارسی باستان، دوسری فارسی میانہ اور تیسری فارسی معاصر ہے. فارسی میانہ کو فارسی پہلوی یا پارسی بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اگر تلفظ کریں تو اس کو فارسی پہلوی بھی کہتے ہیں. اس زبان کی کا ذات کا کیا ہے، منبع کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے؟ تو زبان شناسان جنہوں نے زبان کے اوپر تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فارسی جو فارسی میانہ ہے، فارسی پہلوی ہے، وہ فارس کے علاقے میں بولی جاتی تھی. اور ڈائنسٹی بہت بڑی تھی، لوگ دور دراز میں رہتے تھے، تو بہت سارے لہجوں میں یہ زبان بٹی ہوئی تھی. اور بعض تو ایسا ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، تو بولتے وہ فارسی پہلوی یا پارسی یا پہلوی ہی تھے، لیکن ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی. البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی ہے تو وہ آسان تھی سمجھنے کے لحاظ سے، لیکن لوگ اس کو لکھ نہیں سکتے تھے، لکھنے کے لحاظ سے بہت مشکل تھی. اور کہتے ہیں کہ صرف ادیبان جو تھے، لکھنے والے ادیبان جو تھے، اور یا دبیران جو تھے، دبیر منشی جو ہوتے تھے بادشاہوں کے، یا پھر مبیدان یا ان کے علماء حضرات تھے، صرف وہ اس زبان کو لکھ سکتے تھے. باقی زیادہ تر بولتے تھے، اور مختلف لہجوں میں یہ زبان بولی جاتی تھی. یہ زبان اسلام کے آنے تک یہ زبان قائم رہی ایران میں، اور پھر اس میں ہی عربی زبان داخل ہو گئی، اور پھر وہ فارسی دری کے نام سے جانی گئی. ناظرین گرامی، پہلوی جو لفظ ہے وہ اس کے بارے میں بہت ساری تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن ایک بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلوی لفظ پہلو سے نکلا ہے، اور پہلو ایران کا شمالی صوبے کا نام تھا. اور بعض قیاس سرائیاں یہ بھی کی جاتی ہیں کہ جو ایران کا شمالی صوبہ ہے وہ اس زبان کا مؤخذ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلوی زبان جو بولی جاتی تھی اس کی مختلف شاخیں ہیں اور مختلف ناموں سے اس کو جانا گیا ہے. ایک اس میں بلخی زبان ہے، ایک سودائی ہے، ایک سیکھ ہے، اور ایک راجستانی ہے. پہلی زبان کے 22 حروف تھے، اور یہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو فارسی باستان تھی اس میں خط میخی تھا، رسم الخط میخی تھا، وہ بائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی تھی، لیکن یہ اس کے برعکس دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی تھی. اس زبان میں جو آثار میں ملتے ہیں، مشہور کتابیں ملتی ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس میں سر فہرست خدائی نامہ ہے، کتاب مسلک ہے، داستان اسکندر ہے، داستان رستم و سہراب ہے، آئین نامہ ہے، اور تفسیر اوسطیٰ ہے. تو یہ سیدھا کچھ کتابیں ہیں جو ہمیں اس فارسی جو میانہ ہے، فارسی پہلوی ہے، اس میں ملتی ہیں. تو اس کے علاوہ بندگیشن بھی ہے، دین کیرد بھی ہے، شائشت اور ناشائشت ہے، وزیدیائی زاد اسپرم ہے، داستان دینی ہے، اور شکنن گمانک وزار ہے. تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو ہمیں اس زبان میں ملتی ہیں. رسم الخط کی بات کر رہے تھے کہ اس کا رسم الخط کس سے ملتا ہے. زبان شناسوں نے جو زبان کے ماہر ہیں انہوں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو پہلوی زبان ہے اس کا جو رسم الخط ہے وہ پہلوی آشنانی کے زیادہ قریب تھا. آپ اپنی اسکرین پر ایک صفحہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو زبان لکھی گئی ہے اس کو زبان پہلوی آشنانی کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس دور کے بہت سارے کتیبے بھی ملتے ہیں، ہمیں بہت سارے یہ کندہ کیے ہوئے بادشاہوں کی تصاویر بھی ملتی ہیں، جس پہ زبانیں جو لکھی گئی ہیں وہ زبانیں فارسی میانہ ہے اور فارسی پہلوی یا پارسی ہے. آپ اپنی اسکرین پہ اردشیر بابکان جو اس سلطنت کا بادشاہ تھا اس کے جو ہے مجسمے دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں جو کندہ کی گئی ہیں. اس کے اوپر جو عبارت ہے جو تصویر میں صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی وہ زبان پہلوی میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور کتیبہ شاہپور اول ایران میں موجود ہے، اس کے اوپر بھی جو عبارت لکھی گئی ہے وہ زبان پہلوی میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ کتیبہ ہے دورہ اور روپوس کا جو ملتا ہے کتیبہ، وہاں سے بھی جو انکشافات ہوئے ہیں، جو زبان نکلی ہے، جو کتیبے ہمیں میسر آئے ہیں وہ زبانیں پہلوی اور پہلوی میں لکھی گئی ہیں. زیادہ تر جو کتیبے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں پارس، کرمانشاہ، کردستان، عراق، آذربائیجان اور اس طرح ان علاقوں سے ہمیں یہ کتیبے ملے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو فارسی میانہ ہے وہ دراصل فارسی یا پہلوی ہے یا پارسی ہے. تو یہ زبان اسلام کے آنے تک اسلام میں قائم رہی، ایران میں قائم رہی، اور اس کے بعد جب عربی داخل ہوئی تو پھر ایک نئی زبان کا قیام عمل میں آیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس پر بھی بات کریں گے اور فارسی زبان کی اس تاریخ کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے.